بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا عَدَمُ اعتبار الموالات فلصحیحة ابراہیم بن عمر الیمانی عن ابی عبداللہ علیہ السلام ان علی علیہ السلام لم یرا باسا ان یغسل الجنب رأسہ غدوة ویغسل سائر جسدہ عند الصلاة۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا غسل۔ پہلے فرمایا کہ غسل دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ارتماس کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، ترتیب کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ یہ ترتیب کس طرح سے ہوگی، وہ بھی بیان فرما دیا کہ سر و گردن دائیں سائڈ بائیں سائڈ، اور دوسرا نے دیا تھا کہ نہیں، سر و گردن کے بعد ان دائیں اور بائیں میں ترتیب نہیں۔ خوب، یہ ہوگی کیفیت غسل۔ اب کچھ چیزیں اور بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وضو میں موالات شرط تھی، لیکن غسل میں موالات شرط نہیں ہے۔ وضو میں نقص جائز نہیں تھا، یعنی چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا تھا تو نیچے سے اوپر کی طرف دھونا جائز نہیں تھا، جبکہ غسل میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ جسم کو اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی عضو میں، یعنی اگر دائیں سائڈ دھو رہے ہیں، آپ کا دل چاہے تو کندھے سے نیچے دھوتے جائیں، دل چاہے تو نیچے سے اوپر دھوتے جائیں، اس سے کوئی فرق۔ سر و گردن کو دھونا ہے تو اوپر سے دھوئیں، آپ کی مرضی، پہلے گردن منہ دھو لیں پھر سر کی طرف جائیں۔ اب بات ہماری چل رہی تھی ادلہ کی، کہ دلیل بیان فرما دی کہ غسل کو جو ارتماساً کرنا جائز ہے اس پر کیا دلیل تھی، جو ترتیباً کرنا جائز ہے اس پر دلیل کیا تھی۔ اب اسی سلسلہ ادلہ میں پہنچ گئے کہ غسل میں موالات شرط نہیں ہے، اس پر بھی دلیل چاہیے۔ غسل میں نقص جائز ہے، اس پر بھی دلیل چاہیے۔ اور پھر آگے آئے گا کہ جب انسان غسل کر لیتا ہے غسل جنابت تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی ان عبادات کے لیے جن میں طہارت شرط ہوتی ہے۔ تو اس پر بھی ہمیں دلیل چاہیے، کوئی دلیل ہو کہ نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے تو وضو ہوتا ہے روٹین میں، لیکن اگر ہم نے غسل جنابت کیا ہوا ہے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس پر کیا دلیل ہے۔ اور پھر آگے شک کی صورتیں آئیں گی، غسل سے متعلق 3 قسم کے شک بیان فرمائے تھے، ہر ایک کی دلیل بیان فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا عَدَمُ اعتبار الموالات، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ غسل میں وضو کی طرح موالات شرط نہیں ہے، وضو میں شرط ہے، غسل میں موالات شرط نہیں۔ دلیل یہ ہے لصحیحة ابراہیم بن عمر الیمانی، روایت صحیح ہے ابراہیم بن عمر یمانی کی، اس نے روایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان علی علیہ السلام، انہوں نے ان سے نقل کیا، لم یرا بأسا، یعنی ہمارے جد امجد امیر المومنین علیہ السلام اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، کس میں، کہ ان یغسل الجنب رأسہ غدوۃ، کہ ایک مجرب شخص اپنے سر کو دھوتا ہے صبح کے ٹائم، پہلے ٹائم، دن چڑھنے کے بعد، یعنی ابتدائے دن میں، وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ، اور باقی جسم کو دھوتا ہے عند الصلاۃ، نماز کے وقت جب اس نے نماز کے لیے جانا ہوتا ہے تو بڑا فاصلہ ہے درمیان میں،
فرماتے ہیں لم یرا باسن، علیہ السلام اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ تو پس روایت صحیحہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ غسل میں موالات شرط نہیں ہے، ورنہ صبح دھونا اور پھر فرق کرتے ہیں زوال کے بعد نماز پڑھنی ہے، درمیان میں کئی گھنٹوں کا فاصلہ ہے، جسم تو چند منٹوں بعد خشک ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بس یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ غسل میں موالات شرط نہیں۔ اما عدم وجوب البداۃ بالاعلیٰ، اب اگلی بات، ہم نے کہا تھا کہ وضو میں نقص جائز نہیں ہے، لیکن غسل میں کوئی حرج نہیں، اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں یا نیچے سے اوپر کی طرف۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا ہے کہ حتماً اعلیٰ یعنی بدن کو سر و گردن بامہ دھونا ہے، تو ضروری نہیں کہ کندھے سے دھوتے ہوئے نیچے پاؤں کی طرف جاؤ، نہیں، جیسے بھی دھو لو کافی ہے۔ اس پر بھی ہمیں دلیل چاہیے۔ فرماتے ہیں دلیل موجود ہے۔ فل موثقت سماع، روایت موثقہ ہے سماع کی عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اس روایت کے الفاظ یہاں پر یہ پہنچے تھے، ثم لیصب علی رأسہ ثلاث مرات ملء کفیہ، کہ اس کے بعد، اور پہلے تھا نا کہ آپ نے جو نجس تھا اس کی شرمگاہ اس کو پاک کر لے، اس کے بعد فرمایا تھا کہ اپنے سر پر ڈالے 3 مرتبہ ملء کفیہ، یعنی 3 چلو پانی بھر کر اپنے سر پر ڈالے، ملء کفیہ یعنی پر، ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا نہ بھرے ہوئے۔ پھر ثم یضرب بکف من ماء، اس کے بعد پھر ایک چلو لے اور وہ ڈالے علی صدرہ، اپنے سینے پر، وکف بین کاتفیہ، اور ایک چلو لے اپنے کاتفین کہتے ہیں کندھوں کو کندھوں کے درمیان، ٹھیک ہو گیا، یعنی ایک چلو سینے پر اور ایک۔ اب فرماتے ہیں فَإِنَّ اطلاق کا سب لطف لینا ہے۔ فرماتے ہیں روایت میں اتنا ہے کہ سینے پر ڈالے، روایت پر یہ نہیں کہ حتماً اوپر سے شروع کر کے نیچے کی طرف جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سینے پر پانی ڈالنے کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِنَّ اطلاق کا سب علی صدر یصدق، یہ صادق آتا ہے، وَلَوْ مِن دُونِ سَبٍ مِّنْ أَعْلَى نُقْطَةٍ فِيهِ، چاہے وہ سینے کے اوپر والے نقطے سے نہ بھی ہو، یعنی یہ دیکھو یہ سارا سینہ ہے، یہاں ڈالو تو یہ ہو گیا سب سے اوپر والا نقطہ، لیکن اب یہاں نہیں ڈالتے، وہ ڈائریکٹ درمیان میں ڈالتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ادھر ڈالتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اطلاق کے سب سینے کے کسی بھی سے کہیں بھی ہو جائے، بس یہی کافی ہے۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ اعضاء غسل میں اوپر سے نیچے کی طرف دھونے کی کوئی قید نہیں ہے، جبکہ وضو میں یہ قید تھی۔ اگلی بات، وَأَمَّا عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي كُلِّ غُسْلٍ، انہوں نے کل ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بات فقط موالات کا واجب نہ ہونا اور عدم النقص کا شرط نہ ہونا، یہ فقط غسل جنابت کے ساتھ خاص نہیں، کوئی بھی غسل آپ کرنا چاہتے ہیں، مستحب جو اغسال ہیں یا دیگر تمام اغسال کا حکم یہی ہے کہ ان میں غسل میں موالات شرط نہیں ہے، غسل میں اعلیٰ اوپر سے ابتدا کرنا واجب ہو یہ شرط نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے دیگر اغسال میں، لِأَنَّهُ لَمْ تَرِدْ كَيْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ لِلْغُسْلِ غَيْرَ مَا وَرَدَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، صرف اغسال میں سے غسل جنابت ہی وہ غسل ہے کہ جس کی کیفیت روایات میں معصومین نے بیان فرمائی ہے، باقی کسی غسل کی کیفیت کو بیان، تو اس کا مطلب ہے دیگر تمام اغسال بھی غسل جنابت کی طرح ہیں، اور غسل جنابت کی کیفیت میں ہم نے روایات پڑھ لی، ہمارے پاس دلیل آ گئی کہ نہ ان میں موالات شرط ہے اور نہ ہی اس میں
اعلیٰ سے ابتدا کرنا شرط ہے۔ تو اس جی ہمارے پاس دلیل۔ آگے فرماتے ہیں اعلیٰ انہو لو کان ذالک معتبرا لزا واشتہرا، چونکہ اگر غسل جنابت کے علاوہ دیگر اغسال کی کوئی کیفیت بیان کی ہوتی تو وہ بھی مشہور ہوتی، عام ہوتی، لوگوں کو پتہ ہوتا۔ کیوں؟ لشدت الابتلاء بغیر، چونکہ غسل جنابت کے علاوہ اس زمانہ پیغمبر تھا، اس کے بعد معصومین تھا، لوگ جمعہ پڑھتے تھے تو جمعے سے پہلے غسل کر کے جاتے تھے، یعنی ایک ایسی چیز تھی کہ غسل جنابت کے علاوہ بھی لوگ غسل کرتے تھے، طواف کے جاتے غسل کر کے جاتے تھے، مثال کے طور پر جیسے روایات میں موجود ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ فقط غسل جنابت تھا، نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت اغسال تھے جو مبتلا بہ بھی تھے، لوگ روٹین میں کرتے تھے۔ اگر ان کی کوئی علیحدہ سے خاص کیفیت بیان کی گئی ہوتی تو وہ بھی مشہور ہوتی، وہ بھی ہم تک پہنچ جاتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے انہوں نے ارشاد فرمایا حکام غسل میں کہ اما اجزاؤہ عن الوضو، کہ ہر وہ عبادت جو بغیر وضو کے صحیح نہیں ہے، اگر ہم نے غسل جنابت کیا ہے تو یہ غسل اس وضو سے مجزی ہے، اس کے ساتھ پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس پر دلیل واضح وہی آیت وضو جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی۔ وہ کیا تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب توجہ کرنی ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اب پہلے حصے آیت میں کیا بیان فرمایا کہ نماز پڑھنا چاہتے ہو وضو کرو، پھر آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا۔ اب اس جنابت کی کیفیت کو علیحدہ بیان فرمایا کہ اگر تم مجنب ہو فَطَّہَّرُوا۔ اب جنابت سے طہارت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بذریعہ غسل۔ اب یہ ہے فَطَّہَّرُوا، فَطَّہَّرُوا آ گیا طہارت حاصل کرو۔ تو جب غسل جنابت سے طہارت حاصل ہو گئی وضو کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیوں؟ چونکہ وضو کا مرحلہ پہلے بیان فرمایا اور جنابت کو علیحدہ بیان کر کے اس کے لیے علیحدہ سے حکم دیا۔ فرماتے ہیں الدال علی ان وظیفۃ الجنوب الغسل۔ اس کا مطلب ہے جو شخص مجنب ہے اس کا فریضہ غسل ہے، اور جو غیر مجنب ہے اس کا فریضہ وضو ہے۔ والتفصیل، یہ جو آیت خود آیت بتا رہی ہے کہ پہلے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، یعنی پہلے وضو کو بیان فرمایا، پھر علیحدہ سے ایک شرط لگائی کیا؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، پھر اس کی جزا علیحدہ لگائی فَطَّہَّرُوا۔ اس کا مطلب ہے جنابت کی صورت میں اور عام صورتوں میں فرق ہے۔ جنابت کے بعد چونکہ غسل جنابت واجب ہوتا ہے تو طہارت اسی غسل سے حاصل ہو جائے گی، عام حالات میں وضو سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب غسل جنابت کر لیا طہارت حاصل ہو گئی، اب اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 شک بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا، اما وجوب فعلہ من جدید عند الشک فی صدورہ، کہ اگر ایک شخص کو اپنے مجنب ہونے کا یقین ہے لیکن شک ہے صدور غسل کا کہ آیا میں نے غسل جنابت کیا یا نہیں کیا۔ پوری توجہ، پہلا شک کس میں ہے کہ آیا میں نے غسل جنابت کیا یا نہیں کیا۔ ابھی نماز وغیرہ نہیں پڑھی، مجنب ہونے کا یقین تھا، تو حکم کیا تھا کہ اس پر واجب ہے وجوب فعلہ جدید کے نیا غسل کرے تاکہ یقین ہو جائے طہارت کا۔ کیوں؟ فَلِاسْتِصْحَابِ عَدَمِ تَحَقُّقِ، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اس لیے کہ اس کو اپنے جو مجنب ہونے کا جنابت کا یقین تھا،
جبکہ طہارت کیا تھی؟ یعنی وہی غسل، اس میں شک تھا۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں استصحاب کرے گا عدم طہارت کا، استصحاب کرے گا جنابت کا، نیا غسل کرے گا تو اس جنابت والے یقین کے لیے یہ نیا غسل ناقض بنے گا کہ وہ یقین ختم، اب اس کو طہارت کا یقین ہو گیا۔ مختصر ایک اور شک تھا، اما البناء علی صحتہ لو شک فیہا بعد الفراغ من، غسل کیا ہے کنفرم، لیکن غسل کرنے کے بعد اب شک کرتا ہے کہ میں نے جو غسل کیا ہے آیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ بنا رکھے صحت پر، کیا کہ انشاءاللہ جو غسل میں نے کیا ہے وہ صحیح ہے۔ غسل کرنے کے بعد شک تھا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، بنا رکھے صحت پر کہ انشاءاللہ صحیح تھا۔ دلیل یہ ہے، فَلِقَاعِدَةِ الْفَرَاغ، چونکہ عمل کرنے کے بعد، غسل انجام دینے کے بعد اب اس عمل کی صحت میں اس کو شک ہے، یہاں قاعدہ فراغ جاری ہوگا۔ یہ قاعدہ فراغ کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں یہ روایت موثقہ ہے محمد بن مسلم کی، امام محمد باقر عن ابی جعفر، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے امام نے یوں فرمایا تھا، پہلے بھی یہ قاعدہ فراغ کی دلیل گزری ہے، کیا؟ کل ما شککت فیہ، کہ اگر آپ کو شک کریں کس میں؟ مما قد مضی، کہ وہ عمل جو ہو چکا ہے، یعنی کوئی عمل کرنے کے بعد اگر اس میں آپ شک کرتے ہیں، فَمْزِهِ كَمَا هُوَ، آپ اس کو قرار دیں کہ جیسے تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ اس کو صحیح قرار دیں۔ بعد العمل، کسی عمل میں اگر شک ہو تو اس عمل کو صحیح قرار دو، اسی کو ہم کہتے ہیں قاعدہ فراغ۔ آخری شک کا وجہ یہ تھا، اما صحت الصلاۃ لو شک بعدہا فی صدور الغسل، ایک بندہ کنفرم مجنب تھا، ٹھیک ہو گیا، اس بندے نے پھر ایک نماز بھی پڑھ لی، ٹھیک، نماز پڑھنے کے بعد اب شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے غسل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ایک نماز پڑھ چکنے کے بعد شک کرتا ہے کہ میں نے غسل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو حکم یہ ہے جو پڑھ لی ہے وہ صحیح ہے، لیکن آئندہ نمازوں کے لیے اس پر غسل کرنا واجب ہوگا۔ اب دو باتیں ہو گئی نا، جو پڑھی ہے صحیح ہے، اس پر بھی دلیل چاہیے، جو بعد میں مزید پڑھنی ہے ان کے لیے غسل کرنا واجب ہے، اس پر بھی دلیل۔ آیت اللہ روانی دلیل دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جو پڑھی ہے وہ صحیح ہے، دلیل فَلِقَاعِدَةِ الْفَرَاغِ الْجَارِيَةِ فِيهَا، چونکہ جو پڑھ لیا ہے اس میں قاعدہ فراغ جاری ہوگا، کیوں؟ چونکہ پڑھنے کے بعد اگر غسل کرنے نہ کرنے میں شک ہو تو در حقیقت شک ہوگا کہ جو پڑھی تھی وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو قاعدہ فراغ کہتا ہے جو پڑھی ہے وہ صحیح ہے۔ اور دوسری بات کہ آئندہ کے لیے اس کو غسل کرنا ہوگا، اس کی دلیل وَأَمَّا لُزُومُ عِيَادَتِهِ، کہ باقی نمازوں کے لیے اعادہ لازم ہے، اس کو غسل کرنا واجب ہے، فرماتے ہیں اس لیے استصحاب عدم تحقق، اس لیے کہ باقی عبادات کی نسبت جو ابھی اس نے پڑھنی ہیں وہاں پر عدم تحقق، یعنی عدم غسل نہ ہونے کا استصحاب کرے گا، لیکن جو پڑھ لی ہے اس میں قاعدہ فراغ۔ وَإِنْ قِيلَ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی اگر اس نے باقی ماندہ نمازوں کے لیے
عدم تحقق غسل کا استصحاب کرنا ہے تو پھر جو پڑھ لی ہے گویا وہ بھی بغیر غسل کے پڑھی تھی، اس لیے کہ مجنب تو ہوا تھا جو اس نماز سے بھی پہلے، اور اگر اس نے اسی کا استصحاب کرنا ہے تو پھر جو پڑھی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ کہ ان الاستصحاب المذکور جارٍ بلحاظ الصلاۃ الاولیٰ ایضاً کہ پھر یہ استصحاب تو جو نماز وہ پڑھ چکا ہے پھر اس کی نسبت بھی جاری ہے۔ فَكَيْفَ حُكِمَ بِصِحَّتِهَا پھر یہ کیسے کہ جو پڑھ لی ہے آپ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، دون ما بعدها جو ابھی پڑھنی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ان سے پہلے غسل، یعنی ایک شخص کو ایک ہی مرتبہ جنب ہوا، یعنی ایک دفعہ مجنب ہوا کنفرم، 2 دفعہ تو نہیں ہوا، اب اس کے بعد اس نے نماز پڑھی، اگر غسل نہیں کیا تو جو پڑھی ہے وہ بھی بغیر غسل کے پڑھی ہے، اور اگر کیا ہے تو پھر آئندہ کے لیے بھی غسل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ تفریق کر رہے ہیں جو پڑھ لی ہے وہ صحیح ہے، جو نہیں پڑھی جو بعد میں پڑھنی ہے ان کے لیے غسل کرے، یہ کیسے ہوگا؟ جواب انہو بلحاظ الاولیٰ فرماتے ہیں جو نماز پڑھ لی ہے وہاں پر یوجد حاکم علیہ دلیل حاکم، حکومت اور ورود اس کی بحث اصول الفقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں پر دلیل حاکم موجود ہے۔ وہ دلیل حاکم کیا ہے؟ وہ ہے قاعدہ فراغ، یعنی پہلی نماز جو پڑھ چکا ہے اور اب شک ہے کہ پتہ نہیں غسل کیا یا نہیں کیا، اگر ہم استصحاب جنابت کو لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو پڑھی ہے وہ بھی ٹھیک نہ ہو، لیکن اگر ہم قاعدہ فراغ کو لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو پڑھ لی ہے وہ صحیح ہے، تو فرماتے ہیں قاعدہ فراغ مقدم ہے استصحاب پر، تو اس وجہ سے جو پڑھی ہے ہم اس کی صحت کے قائل ہیں، جو باقی مادہ ہیں ان کی نسبت کہتے ہیں پڑھے جار۔ کیوں؟ فرماتے ہیں بخلاف ہی بالنسبت الی بقیت الصلوات، لیکن جو نمازیں ابھی اس نے نہیں پڑھی ان میں تو ہم قاعدہ فراغ جاری، قاعدہ فراغ تو ہوتا ہے عمل کر چکنے کے بعد اس عمل کی صحت میں شک کرنا، جو ابھی اس نے پڑھی ہی نہیں ہے وہاں تو قاعدہ فراغ جاری نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ جو پڑھ لی ہے وہ صحیح ہے، جو ابھی نہیں پڑھنی اس کے لیے اس کو علیحدہ سے غسل کرنا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔